بزرگان ملت، دوستداران سرکار سید الشہداء، ماتم داران مسلم کرب و بلا، عشرہ مجالس کی آج یہ دوسری مجلس ہے جس کا عنوان عرفان دین الہی۔ کل تمہیدی مرحلے سے گزرا اور ایک لفظ عرفان پر گفتگو کی، اگرچہ حقیقی معنی میں یہ کہا جائے یہ صرف لفظ عرفان ہی ایسا ایک لفظ ہے کہ پورا کا پورا عشرہ نہیں، 20 نہیں، 30 نہیں، 40 نہیں، 2 مہینہ 8 دن بھی اگر اس پر ذکر کیا جائے تو یہ کم ہے، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کی جو آیت ہے، مفسرین نے ترجمہ کیا کہ تفسیر کیا کی، لیعرفون، کہ انسان کی خلقت ہی اس لیے ہوئی ہے تاکہ وہ عرفان حاصل کر سکے۔ گویا ہمارا اٹھنا بھی عرفان ہے، بیٹھنا بھی عرفان ہے، اگر عرفان کی نیت سے ہے تو بہت توجہ، ہماری زندگی کا ہر پہلو عرفان بن جائے گا۔ کس اعتبار سے؟ کہ اگر ہم اس اعتبار سے جئیں جس اعتبار کو اللہ نے قرار دیا ہے۔ اب تمہیدی منزل ہے آج پھر سے آج کی تقریر کے لیے، وہ تمہید کیا ہے؟ جس آیت کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، خداوند عالم سورہ عنکبوت کی آخری آیت میں کہہ رہا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، کہ وہ لوگ جو ہماری راہ میں جہاد کرتے ہیں، لَنَهْدِيَنَّهُمْ، ضرور بالضرور ہم ان کو ہدایت دیں گے، سبلنا، اپنی راہ کی طرف۔ یعنی جب ہدایت مل جائے گی تو پتہ چلے گا کہ ہمیں عرفان ملا۔ لیکن یہاں پر جو ایک لفظ ہے جس پر گفتگو کر کے یہ تمہیدی مرحلے سے گزروں گا کہ والذین جاہدوا، کہ وہ لوگ جو جہاد کرتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، آج تو جہاد ہے نہیں، تو یہ قرآن کی آیت کیا ہمارے لیے نہیں ہے؟ کیا وہ منزل ہمیں نہیں ملے گی کہ جس کی بنا پر اللہ ہم سے راضی ہو جائے؟ اور اس حد تک کہ تاکید در تاکید کر رہا ہے، لام تاکید لایا، لَيَهْدِيَنَّهُمْ، لَيَهْدِيَنَّهُمْ، ایک ہے لام تاکید اور ایک ہے نون تاکید، دونوں جمع کیا کہ بے شک اور بے شک، یقیناً اور یقیناً۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں کہ جو جہاد کرتے ہیں میری راہ میں، میں اللہ اس سے ہدایت ہرگز اور ہرگز ہدایت دے کے رہوں گا، قطعاً ہدایت دے کے رہوں گا۔ یہ خدا کا دعویٰ ہے، وعدہ ہے۔ تو جہاد تو ہم کر نہیں سکتے، رسول ہیں نہیں، امام ظاہراً ہے نہیں، کوئی ایسی منزل آ نہیں رہی ہے کہ ہم جہاد کریں۔ تو عزیزان محترم، قرآن نے یہ نہیں کہا ہے کہ جو جہاد بالسیف کرے اسے ہی ہدایت دوں گا، بلکہ قرآن نے جاہدو کہا ہے، عمومیت رکھی ہے۔ جہاد صرف بالسیف نہیں ہوا کرتا ہے، جہاد اگر جہاد دیکھنا ہے تو وہ سمجھے جب رسول جہاد بالسیف کر کے پلٹ رہے ہیں تو امت نے بڑے خوش ہو کے کہا یا رسول اللہ آج تو ہم نے جہاد کیا ہے، آج تو ہم جہاد اور کامیاب ہو کے گزر رہے ہیں۔ تو مسکراتے ہیں نبی کریم، نہیں، یہ جہاد دراصل جہاد اصغر ہے، یہ چھوٹی جہاد ہے، بڑی جہاد نہیں ہے۔ اگر جہاد دیکھنا ہے تو جہاد اکبر کرنا پڑے گا، اس کے بعد شروع ہے منزل۔ تو اگر ہمیں جہاد بالسیف کا موقع نہیں ملا تو صحیح، ہمیں اس سے بڑی جہاد کا موقع ملا ہے، اور وہ جہاد کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں، خود معصوم فرماتے ہیں کہ وہ جہاد اکبر کیا ہے؟ جہاد بالنفس، اپنی نفس کے ساتھ جہاد کرنا، وہ جہاد۔ اب لفظ جہاد کا بھی معنی بتا دوں، ہو سکتا ہے کہ معنی صرف جہاد کا مطلب یہی سمجھ رہے ہیں، جہد یعنی کوشش کرنا، کسی حد تک انسان کو حتی الامکان اس منزل تک پہنچنا جہاں تک وہ کر سکتا ہے۔
جسے خدا نے کہا ہے کہ جو قادر المطلق ہے اور اس نے بندے پر وہی فرض کیا ہے کہ جو اس کی مقدور ہو، جو اس کی قدرت میں ہو، وہی اسے دیا ہے۔ تو عزیزان محترم، اب سمجھ میں آئی؟ اس آیت کو کل کے اس جملے سے ملائیں اور گفتگو کو آگے کا آغاز کر رہا ہوں۔ اللہ ہدایت دے گا کسے؟ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرے گا۔ جہاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نفس کو اذیت میں ڈالے گا۔ اب کل کا جملہ یاد آیا کہ عرفان تبھی حاصل ہوگا جب انسان اپنے نفس کو اذیت میں ڈالے۔ اذیت بیجا نہیں، بجا اذیت کی بات کر رہا ہوں۔ بجا اذیت میں ڈالے، جسے ہم اذیت کہتے ہیں، در حقیقت وہ اذیت بھی نہیں ہے۔ جملے کی قدر کیجئے گا، جسے ہم اذیت کہتے ہیں در حقیقت وہ اذیت بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ میں نے کل ایک مثال دی تھی کہ جب فرش عزا پر ہم کھڑے ہو کر ماتم کرتے ہیں، تکلیف تو ہوتی ہے لیکن ہم احساس بھی نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم جذبات کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے باقی نماز میں اٹھنے کے لیے، روزہ رکھنے کے لیے، حج کے لیے یا پیسہ خرچ کرنے کے لیے، خمس و زکوٰۃ میں ہمیں تکلیف ہوتی ہے، یقیناً ہوتی ہے، اذیت ہوتی ہے، لیکن در حقیقت یہ اذیت نہیں ہے اگر جذبہ ایمانی کے ساتھ بجا لایا جائے۔ بہت توجہ دیکھیں، خاموش ہونے کو میں نے کہا لیکن اتنا بھی نہیں کہ ہمیں آپ کنفیوز کر دیں۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ۔ اب میری خواہش ہے بہرحال کہ سنیں غور سے، مگر یہ بھی ہے کہ تھوڑا تھوڑا ہم سہارا دیتے رہیں تاکہ کم سے کم صلوات سے تو ہمارا سہارا دیں، تاکہ اس ایک فضیلت بیان کرتا ہوں، پہلے صلوات پڑھے محمد۔ آج ہی کہیں میں یہ حدیث نقل کر رہا تھا کہ جس شخص نے ایک مرتبہ فرش پہ یعنی زمین پر اہل بیت اطہار علیہ السلام پر صلوات بھیجی، درود پڑھی، اللہ اس شخص پر عرش پر 1000 مرتبہ درود بھیجتا ہے۔ اب تو خاموش رہنے کا حق تو نہیں بنتا۔ اللہ اس پر درود بھیجتا ہے۔ یہ اس پر سے مراد کسی اور پر نہیں ہے، یہ آپ ہی مراد ہے۔ جو آپ نے صلوات پڑھی ہے، آپ پر ہی اللہ درود بھیجتا ہے 1000 مرتبہ۔ تو آپ ایک بار بھیج رہے ہیں اہل بیت پر صلوات، اور وہ آپ پر یعنی رحمت نازل کر رہا ہے۔ تو عزیزان محترم، گفتگو ادھر ادھر نہ ہو جائے، سمیٹتا ہوا کہ عرفان الہی حاصل نہیں ہوگا جب تک کہ ہم جہاد نہیں کریں گے، جب تک کہ ہم جہاد یعنی کوشش نہیں کریں گے۔ اب آئیں، جہاد کی پہلی منزل ہے، پہلی منزل اپنے نفس کے لیے، جس میں ہم اور آپ اکثر و بیشتر کمزور پائے جاتے ہیں۔ میں نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کی جو باتیں بہت کر چکا، اب جو اصل بات ہے، جہاد کی پہلی منزل جو ہے، جو اپنے نفس کو حرام غذا سے بچانا۔ اگر ہم نے اپنے نفس کو، اپنی روح کو، اپنے جسم کو حرام غذا سے محفوظ کر لیا تو سمجھیں کہ یہ حرام غذا کا جسم میں نہ آنا، حلال غذا کا جسم میں آنا ہمیں آہستہ آہستہ خود بخود مجبور کر دے گا کہ ہم نماز پڑھنے لگے، روزے رکھنے لگے، حج و زکوٰۃ کو بجا لانے لگے۔ یہ حلال غذا خود بخود اثر انداز ہونے لگے گی۔ عزیزان محترم، مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب کھاتے ہیں بہت ساری چیزیں، ہم اللہ نے کبھی بھی خوراک کے اوپر، غذا کے اوپر کوئی اشکال ہی نہیں کیا، آبجیکشن ہی نہیں ہے، جتنا کھانا ہے کھاؤ، لیکن کھانے سے پہلے صرف یہ دیکھ لو کہ جو کھا رہے ہو وہ حلال کھا رہے ہو، پاک کھا رہے ہو۔ اگر حلال اور پاک کھا رہے ہو تو پھر تمہاری مرضی، تم اپنے اعتبار سے جتنا کھاؤ، کسی میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن عزیزان محترم، اگر حرام غذا جسم میں جا رہی ہے تو نہ ہم عالم بن سکتے ہیں اور نہ عارف بن سکتے ہیں۔ عرفان دور کی بات، ہم ایک عالم نہیں بن سکتے اگر حرام غذا ہمارے جسم میں ہے۔ کل کا ایک واقعہ جو آج جس کی میں نے تمہید بنائی ہے وہ میں پیش کروں کہ عرفان میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمارے جسم کا تزکیہ ہو، ہم جسم کو پاک کریں، ہم جسم کو ان چیزوں سے دور رکھیں کہ جن چیزوں کو اللہ نے ہم پر حرام قرار دیا ہے۔ وہ ان میں سے ایک مثال، جو پہلی مثال تھی جہاد کی، پہلی چیز ہے کہ حرام غذا سے اپنے جسم کو محفوظ رکھیں۔ آئیں، میں کسی
عارف کی بات نہیں کر رہا ہوں، صرف ایک مومن کی بات کر رہا ہوں، بہت توجہ چاہتا ہوں۔ لیکن ضروری نہیں ہے کہ عرفان کے لیے کوئی عالم دین ہی ہو، بہت توجہ چاہ رہا ہوں۔ ضروری نہیں ہے کہ کسی حوزے کا پڑھا ہوا ہے، کسی مدرسے کا پڑھا ہوا ہے تو وہ عارف باللہ ہوگا، نہیں، عرفان کا تعلق اس سے ہے ہی نہیں کہ حوزے کا پڑھا ہو، مدرسے کا پڑھا ہو، نجف میں پڑھا ہو، قم میں پڑھا ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ عرفان کی منزل یہ ہے کہ جتنا تزکیہ کرتے جائیں گے جسم کا، اللہ اتنا قریب ہوتا چلا جائے گا۔ ہم عرفان عملی کو عمل انجام دیں گے، اللہ عرفان نظری میں ہمیں پہنچا دے گا، مشاہدات کی دنیا تک پہنچا دے گا۔ اب آئیں، یہ جو میں واقعہ سنانے جا رہا ہوں کہ وہ واقعہ ہے جناب مقدس اردبیلی کا نہیں بلکہ ان کے والد کا۔ ان کے والد کا یہ واقعہ ہے کہ ایک سفر پہ ہیں، سفر کہیں جا رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، دریا کے کنارے چلے جا رہے ہیں، اچانک سے دریا کے کنارے ایک سیب بہتا ہوا قریب آیا۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، عنوان یاد رکھیے گا جس کے لیے مثال دے رہا ہوں۔ کیا ہے کہ جہاد کی پہلی منزل کیا ہے؟ جسم کو حرام غذا سے محفوظ رکھنا، یہ ذہن میں ہے نا۔ اب یہ واقعہ جو آپ سنیں تو وہ سیب بہتا ہوا چلا آ رہا ہے، بھوک لگی ہوئی تھی، بہرحال ایک کوئی مالک بھی سامنے نہیں ہے، اور ایک ایسی چیز کو شریعت نے حلال بھی قرار دیا ہے، وہ سیب اٹھایا انہوں نے اور کھا لیا۔ لیکن کھانے کے بعد اب پریشان ہے۔ کون ہے یہ؟ مقدس اردبیلی کے والد۔ مقدس اردبیلی نے جن کے بارے میں بڑے فضائل سن رکھے ہوں گے آپ نے، ایک دو ان کے بارے میں کچھ میں آپ بتاؤں گا۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ جب میں نے سیب کھایا، سیب کھانے کے بعد پریشان ہے، وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ پتہ نہیں میں نے اس کے مالک سے اجازت نہیں لی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ حرام بن جائے اور ہمارا خون بنے اور یہ ہمارے لیے اثر انداز ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ پریشان، جس رخ سے سیب آ رہا تھا اسی رخ پر چل پڑے، چلتے چلتے پوچھتے گئے لوگوں سے کہ یہ آگے جب ایک باغ میں پہنچے، سیب کا باغ ہے، دیکھا، پوچھا یہ کس کا باغ ہے؟ یقیناً سیب یہیں سے گرا ہے۔ تو سامنے سے ایک شخص نمودار ہوا، وہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ میرا باغ ہے اور یہ سیب میرے باغ سے گرا تھا۔ تو ایک جملہ کہتے ہیں مقدس اردبیلی کے والد کہ کیا مجھے اجازت مل سکتی ہے کہ جو سیب میں نے کھایا وہ میرے لیے حلال ہو جائے؟ جب ان کے سامنے والے شخص نے دیکھا کہ یہ بندہ آج کے دور میں ہوا، اس دور میں بھی ایسا نہیں تھا کہ سب اسی ٹائپ کے تھے، عرفا تھے یا بہت بڑے متدین لوگ تھے، نہیں، ایک سے ایک تھے۔ اور جب رسول کے دور میں ایک سے ایک لوگ موجود تھے تو کسی صلوات پڑھے بر محمد وآلہ محمد۔ بہت سے ایسے تھے جو پورا باغ فدق کھا گئے تھے، لیکن جو ہے رسول کا حق اور زہرا کا حق نہیں دیکھ رہے تھے، لیکن ایسے تھے، ہر دور میں رہے ہیں۔ لیکن کچھ ویسے بھی رہے ہیں جنہوں نے ایک حلال چیز کھانے کے بعد بھی اپنے نفس کی اتنی اصلاح کرنے کی کوشش کی کہ اب چلے۔ جب اس شخص کو کہا کہ مجھے اجازت دے دو، دیکھیں آگے سے وہ بھی ایک مومن بندہ تھا، لیکن اس نے بھی ایک بات عجیب کہی، کہا کہ سامنے والے کو جب دیکھا کہ اتنا متدین ہے، اتنا دیندار ہے کہ جائز چیز کے لیے بھی وہ آ کے اس کی حلیت کا سوال کر رہا ہے، اس کی اجازت مانگ رہا ہے، تو اس کا مطلب واقعاً یہ بہت دیندار انسان ہے، بہت ہی پرہیزگار انسان ہے، متقی انسان ہے۔ لہذا کہا کہ میں اجازت دوں گا لیکن ایک شرط ہے۔ کہا وہ شرط کیا ہے؟ کہا میری ایک بیٹی ہے جو کہ لنگڑی ہے، اندھی ہے، گونگی ہے اور بہری ہے، تمہیں اس سے شادی کرنی پڑے گی۔ اللہ اکبر۔ ایک حلال سے، لیکن اندر دل مضطرب ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا حرام اثر مجھ پر ہو جائے۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، یہ مثال میں نے پہلے کہی تھی، حرام غذا کی بات کہی تھی، مثال میں دے رہا ہوں کہ جو مباح غذا تھی اس کے لیے کیا ہوا۔ اب یہ شرط ملی، پس وہ پیش میں ہو گئے، واپس آئے، اپنے گھر پہ لیٹے رہے، جواب اس وقت نہیں دیا۔ اب پوری رات پریشان، ایک طرف ہے کہ یہ حلال ہو جائے سیب کسی طریقے سے، دوسری طرف اتنی بڑی قربانی کہ بھائی شادی کرنے کی بات ہے، کوئی خوشی کا موقع ہوتا ہے، لیکن یہاں تو شادی میں ہی جو ہے غم کی خبر آ رہی ہے ان کے لیے، تو وہ پریشان ہے۔ لیکن ایک فقرہ جو ذہن میں آتا ہے
وہ کہتے ہیں کہ کہیں یہ جو دنیا کی جو زندگی ہے یہ کتنے سال کی ہے؟ چند سال کی. اگر مان لو اس انداز کی بیوی بھی ہے مسئلہ نہیں ہے, گزر جائے گی. 60 سال 70 سال 100 سال 150 سال زندگی بہت ہوئی, گزر جائے گی کسی طریقے سے اس اندھی بہری اور لنگڑی لولی کے ساتھ, ٹھیک ہے. لیکن اگر اس سیب کی حلیت ہم پر واقع نہیں ہوئی تو عذاب الہی جو محشر میں ہم پر ہوگا وہ تو قیامت کا ہوگا. یہ فکر تھی, پریشان تھے. آخر میں جب صبح ہوئی, صبح اٹھ کے گئے, کہا میں تمہاری بیٹی سے شادی کرنے کو راضی ہوں. اللہ اکبر. کیا ایمان سے بتائیں, ہمارے پاس ہمارے بیچ اگر ایسا کوئی واقعہ ہوتا تو میں تو حقیقت میں اپنی ذات کے لیے کہوں کہ میں اس منزل تک تو نہیں پہنچا کہ میں راضی ہو جاتا. لیکن وہ ہیں عالم دین بھی نہیں ہیں, لیکن کیا کہتے ہیں کہ لیکن تزکیہ نفس کے مالک ہیں, نفس کا تزکیہ کر رہے ہیں. کیونکہ کل ایک حدیث میں نے پڑھی تھی, کیونکہ وہ اس سلسلے کو انجام دے رہے تھے کہ جس سلسلے کے نتیجے میں اولاد مقدس اور نیک پیدا ہوا کرتی ہے. جو میں نے کل حدیث پڑھی تھی کہ اگر چاہتے ہو کہ اولاد صالح پیدا ہو, نیک پیدا ہو, تو اس کے پیدا ہونے سے 21 سال پہلے سے اس کی تربیت کرو, یعنی اپنے نفس کی تربیت کرو. جب اپنے نفس کی تربیت کرو گے تو اس کا نتیجہ تمہاری اولاد میں دکھے گا. یہ وہ تربیت تھی مقدس اردبیلی کی کہ اب آ کے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں راضی ہوں اس شادی کے لیے. شادی ہو گئی, لیکن عجیب واقعہ گزرا. اب جیسے ہی یہ شب زفاف حجرے میں داخل ہوتے ہیں, اللہ اکبر, کیا دیکھتے ہیں, ایک حور کی شکل میں ایک انس تشریف فرما ہے. نہ اندھی ہے, نہ گونگی ہے, نہ بہری ہے, نہ لولی ہے, نہ لنگڑی ہے. یہ جیسے ہی آپ ایمان سے میں جوانوں سے ایک سوال کر رہا ہوں, اگر ایسا ہوتا تو آپ تو یہی کہتے رہے ہماری لاٹری نکل آئی ہے. پہلے کچھ کہا تھا, اب کچھ مل رہا ہے. ایک لاٹری, ایک صلوات پڑھے بار محمد وعلى محمد. تو لیکن وہ کیا ہے, جیسے ہی یہ منزل محسوس کی کہ جیسا باپ نے کہا تھا ویسی بیٹی نہیں ہے, فوراً پیچھے ہٹے. اللہ اکبر. فوراً پیچھے ہٹے, حجرے سے باہر آئے, کہا لگتا ہے مجھے یا تمہیں کوئی اشتباہ ہوا ہے, یہ کوئی غلط فہمی ہوئی ہے, کیونکہ تمہاری بیٹی نہ لنگڑی ہے, نہ لولی ہے, نہ گونگی ہے, نہ بہری ہے. تم نے جو صفات بتائی تھی وہ نہیں ہے, کچھ اشتباہ ہوا ہے. تو فوراً ہی گلے لگا کر ایک جملہ کہتا ہے لڑکی کا باپ. وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں متدین پایا تھا اور میں نے خدا سے دعا کی تھی کہ میری بیٹی کے لیے ایک صالح اور نیک اور متدین شوہر ملے, کیونکہ میں نے اپنی بیٹی کی تربیت اس انداز میں کی ہے کہ خدا کی قسم میری بیٹی گونگی ہے ان چیزوں سے جن چیزوں کو اللہ نے بولنے کو حرام قرار دیا ہے. میری بیٹی اندھی ہے ان چیزوں سے جسے اللہ نے دیکھنے کو حرام قرار دیا ہے. میری بیٹی بہری ہے ان چیزوں سے جسے اللہ نے سننے کو حرام قرار دیا ہے. میری بیٹی لولی ہے ان چیزوں سے جہاں اللہ نے ہاتھ لگانے کو حرام قرار دیا ہے. میری بیٹی لنگڑی ہے ان جگہوں سے جہاں اللہ نے جانے کو حرام قرار دیا ہے. ایک صلوات پڑھے بر محمد والے. لیکن خدا کی قسم میں نے اپنی بیٹی کی تربیت اس انداز میں کی ہے کہ وہ لولی لنگڑی ہے. کس معنی میں, کہ جس معنی میں اللہ نے ہمیں کہا ہے کہ دیکھو فلاں چیز تمہارے پہ بولنا حرام ہے, فلاں چیز سننا حرام ہے, فلاں جگہ جانا حرام ہے, فلاں چیز کو مس کرنا حرام ہے, فلاں چیز کو سننا حرام ہے. میں نے اس انداز میں تربیت کی ہے کہ اب تم کو یہ کہہ سکتے ہو. اور میں نے تربیت کے ساتھ ساتھ دعا کی ہے کہ پروردگارا کہ میری بیٹی کو ایسا شوہر دے کہ جو متدین ہو, جو اسی کی طرح اللہ سے خوف کھاتا ہو, جو اسی کی طرح عرفان الہی رکھتا ہو, جو اسی کی طرح حرام سے پرہیز کرتا ہو. خدا کی قسم میری تربیت نے مجھے جزا دے دی, میری دعا نے مجھے صلہ دے دی کہ تو میرے تشریفات چلے آئے اور مجھے میری نیک بیٹی کے لیے نیک شوہر مل گیا. اللہ اکبر. عزیزان محترم, واقعہ ختم ہو گیا. 2 چیزیں ملیں, 2 نتیجہ, بہت سے نتیجے نکل سکتے ہیں آپ کی فکر کے اعتبار سے, علماء کی فکر کے اعتبار سے, لیکن میرے اعتبار سے جو 2 فکر ہے, ایک فکر یہ ہے کہ باپ کا کام ہے صرف اور صرف نیک تربیت کرنا
اور خدا کی راہ میں دستے دعا بلند کرنا. بہت توجہ، یہ ان والد کے لیے پیغام ہے کہ جن کے یہاں بیٹیاں ہیں اور وہ پریشان ہیں کہ ان کی شادی نہیں ہو پا رہی ہے یا فلاں ہے. خدا کی قسم اس منبر سے توسل کر کے اٹھیں اور دعا مانگ کے اٹھیں کہ آپ اپنی ذمہ داری پوری کریں، خدا آپ کو اس کی جزا دے گا. ذمہ داری یہ ہے کہ تربیت کرتے چلے جائیں نیک، اسے حرام سے بچاتے چلے جائیں اور خدا کی راہ میں دعا کرتے چلے جائیں. خدا خود بخود ایک وقت ایسا لائے گا کہ وہ شوہر اس کو ملنا نصیب ہوگا کہ جو صالح ہوگا. تو یہ عزیزان محترم اس اب یعنی مقدس اردبیلی کے والد کی زوجہ کے والد یعنی سسر کا یہ عمل تھا کہ جنہوں نے ایسی تربیت کی کہ وہ شوہر ملا کہ جو حرام نہیں بلکہ مباح چیز کو بھی حلال کرنے کے لیے تشریف لائے تھے. عزیزان محترم دوسرا پہلو یہ ہے کہ وہ باپ کہ جس نے کئی سال پہلے اپنے آپ کو حرام غذا تو دور مباح چیزوں کے لیے جس میں وہ پسو پیش میں ہے کہ وہ حلال ہے یا حرام میرے لیے، اس کو مباح کرنے کے لیے، اس کو حلال کرنے کے لیے کئی دور تک سفر کیا اور کیا اپنے اعتبار سے بڑی قربانی دی، جانتے ہوئے تو اس اندھی اور لنگڑی لوڑی سے شادی کی نا. لیکن یہ اور بات ہے کہ جزا اللہ نے دی ہے. تو عزیزان محترم جو دنیا میں اللہ کی راہ میں چلنے کی کوشش کرے گا اس کو بیوی بھی صالحہ ملے گی. اب صرف یہ نہیں کہو پروردگار مجھے صالحہ بیوی مل جائے، نیک بیوی مل جائے، کیونکہ یاد رکھیں بیوی اگر صالحہ ہے تو یہ دنیا بھی جنت ہے اور آخرت میں جو آپ کے اعمال کی بنیاد پہ جنت ہے وہ تو اپنی جگہ پر ہے. جناب مقدس اردبیلی کے والد نے یہ کردار اپنایا تو خدا وند عالم نے جزا یہ دی کہ صالحہ بیوی دی کہ جس نے کبھی حرام چیز انجام نہ دیا ہو، حرام نہ دیکھا ہو، حرام نہ کیا ہو، اور ساتھ ساتھ دونوں شخصیت کو مقدس اردبیلی کے والد کو اور ان معظمہ کو جنہوں نے حرام فعل سے خود کو بچایا، دونوں کی تربیت جو اپنے آپ میں ہوئی اس کا صلہ یہ دیا کہ وہ شخص، وہ شخصیت، وہ اولاد اللہ نے ان دونوں کے نسب سے پیدا کیا کہ جو جب رات کے 12 بجے حرم امیر کائنات میں تشریف لے جائے جسے احمد ابن محمد مقدس اردبیلی کہتے ہیں، تو ہی جواہرات کا یا جو چاندی کا جو وہ بڑا کڑا ہوتا ہے جو دروازے میں لگا ہوتا تھا، بڑے دروازے میں حرم کے، وہ دروازے سے گر جایا کرتا تھا اور استقبال میں وہ خود بخود کھل جایا کرتا تھا. یہ دروازہ کھل کے بتا رہا ہے کہ یہ صلہ اور جزا تمہیں تمہاری ماں اور تمہارے باپ کی تربیت کی وجہ سے مل رہا ہے. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آلہ. تو عزیزان محترم مقدس اردبیلی یہ کون ہیں؟ یہ وہ شخصیت ہیں، وہ عارف ہیں، وہ عالم ہیں کہ جو آج مولائے کائنات کی زری کے باہر جب آئیں باب الرواق میں تو داہنی طرف ایک حجرہ ہے جس میں علامہ ہلی دفن ہے، بائیں طرف ایک غرفہ ہے، حجرہ ہے کہ جس میں احمد ابن محمد مقدس اردبیلی دفن ہے. یہ وہ تھے، دیکھیں کون پیدا ہوئے، کس کی وجہ سے پیدا ہوئے، کس انداز میں، کس تربیت سے. تو یہ جب ماں باپ اس انداز کے ہوں گے تب کہیں جا کے وہ شخصیت پیدا ہوگی کہ حرم کا دروازہ خود کھلتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور سنیں اب ان کے لیے پھر آگے گفتگو جلدی جلدی بڑھاؤں کہ پھر اب ان کی ذات کے لیے ایک دو جملہ. وہ کیا؟ اور مقدس اردبیلی عالم تو تھے، عارف تو تھے، ساتھ ساتھ اپنے کپڑے بھی سیا کرتے تھے. اب یہ کوئی یہ نہ کہ اگر کوئی عالم دین اگر کوئی تجارت کر رہا ہے یا کوئی کام کر رہا ہے تو ایک ہمارے یہاں سب سے بڑی مشکل یہ بھی ہے، ہماری سماج میں، ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ کہتے ارے مولانا وہ کیسے چلے جا رہے ہیں؟ بھائی مولانا رسول سے بڑے تو نہیں ہیں، رسول تاجر تھے یا نہیں تھے؟ توجہ، رسول جو افضل الکائنات ہیں
وہ تاجر تھے. اگر ہم طالب علم یا مولوی کوئی اگر تجارت کرتا ہے تو سنت رسول پر عمل انجام دے رہا ہے. یہ اشکال کرنے کی ہمیں وہی ہے. ایک سوال جو ہے انشاءاللہ یہ ہوگی گفتگو اس پر کہ ہمارا معاشرہ اسلامی معاشرہ کم ہے, باقی سارے معاشرے ہمارے اندر داخل ہیں. ہمارے سماج جو ہے وہ اسلامی سماج نہیں ہے. ہمارا جو برتاؤ ہے ایک دوسرے کے ساتھ وہ اسلامی نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم ایک دوسرے پر کئی انداز میں شک و شبہ کی گنجائش رکھتے ہیں اور ایک دوسرے پر کئی اعتراضات کھڑے کرتے رہتے ہیں. لیکن عزیزان محترم, مقدس اردبیلی کون تھے؟ جو ایسے ماں باپ کی پرورش کے نتیجے میں سامنے آئے اور خود وہ ایک عالم دین تھے, ایک عارف تھے. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ درزی اپنے کپڑا سی رہے تھے, ظہر کا ٹائم ہوا, وہ کچھ سلائی باقی رہ گئی تھی. بہت توجہ, تھوڑی سی سلائی باقی رہ گئی تھی. اذان شروع ہوئی, ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ جب تھوڑی سی سلائی ہے اسے مکمل کرتے ہیں پھر جاتے ہیں حرم. انہوں نے اپنے اعتبار سے کپڑے کو مکمل کر دیا. اب جو نکلے ہیں وہاں سے پہنچے حرم میں. پرانا دور ہے, کنویں سے پانی نکالا, دولکے کو ڈالا, جب پانی کھینچا تو اب دولکے میں پانی نہیں ہے, جواہرات نکل رہے ہیں, سونا چاندی نکل رہا ہے. جیسے ہی یہ دیکھا پریشان ہو گئے, فوراً پلٹ دیا. اللہ اکبر, فوراً پلٹ دیا. پھر دوبارہ ڈالا, پھر کھینچا, پھر دیکھا کہ وہی جواہرات نکل رہے ہیں. کہا پروردگارا, میں تیری عبادت کے لیے آیا ہوں, مجھے یہ جواہرات نہیں چاہیے. خدا کی قسم ہم میں سے کوئی ہوتا تو کیا کہنا تھا؟ پھر وہی جملہ کہ لاٹری لگ گئی. لیکن وہ اس منزل پر ہیں کہ جہاں دیکھ رہے ہیں, فوراً کہتے ہیں پروردگارا میں عبادت کے لیے آیا ہوں, یہ جواہرات نہیں چاہیے. جیسے ہی یہ جملہ کہا آواز آئی غیب سے, اے احمد اگر تم میری عبادت کے لیے آئے ہو تو اگر تمہیں یہ جواہرات نہیں چاہیے, تمہیں تمہارا خدا چاہیے, تو پھر تاخیر کس بات کی تھی؟ اللہ اکبر. اس منزل پر پہنچی ہوئی شخصیت ہے کہ ہاتف غیبی بھی اپنی آواز اس کو اب کیا ہے کیا نہیں ہے یہ وہ جانے. خدا کی قسم واقعات ایسے عرفا کے ملتے ہیں جہاں ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ وہ کس منزل پر تھے. ہم تو کہیں بھی نہیں ہیں, لیکن وہ کس منزل پر تھے وہ وہی جانتے ہیں. انہیں کا ایک واقعہ, بس آپ پھر میں آگے کیا کہوں, بیٹھتے ہی وقت ختم ہونے لگتا ہے. تو ایک صلوات پڑھے بار محمد وعلیہ. سامنے والے بلند آواز سے پڑھیں, لیکن شاید پیچھے والے تھوڑا کمزور پڑھیں, بآواز بلند صلوات پڑھیں. جو بلند آواز سے پڑھتا ہے صلوات, جتنی بلند آواز سے صلوات پڑھتا ہے, معصوم فرماتے ہیں نفاق اس کے دل سے اتنی ہی تیزی سے دور ہوتا ہے. ایک شخص سے آج عجیب اتفاق ہو رہا ہے کہ 2 دن سے جو ہے واقعات کچھ زیادہ ہو رہے ہیں, لیکن مجبوری ہے میری ان چیزوں کو سمجھانے کے لیے. انشاءاللہ اب سے احتیاط رہے گی, واقعات کم ہوں گے انشاءاللہ, لیکن یہ سن لیں پھر اصل مقصد کی طرف آتا ہوں. اس منزل پر آنے کے بعد کیسے آئے اس منزل پر؟ پہلی منزل دیکھ رہے ہیں کہ انسان کیسے پہنچا اس منزل تک. ایک شخص سے سواری مانگی مقدس اردبیلی نے, کہا مجھے کربلا زیارت کے لیے جانا ہے. بہت توجہ, ایک عجیب اس میں نصیحت ملتی ہے. سواری مانگی, اس شخص نے سواری دے دی. سواری لے کے اب جب یہ آگے بڑھے تو جو سواری اس پر بیٹھے نہیں اسے پکڑ کے لے کے چلے جا رہے ہیں کربلا. پوچھنے والے نے پوچھا یا محمد احمد آپ نے سواری بھی لی اور بیٹھ بھی نہیں رہے اس کے اوپر. تو ایک عجیب جملہ کہتے ہیں کہ جب میں نے اس شخص سے سواری مانگی تھی تو میں نے خود کو اس پر سوار کرنے کے لیے ہی مانگا تھا, لیکن جب میں نے اس سے سواری لے لی, وہ جانور لے لیا جس پہ مجھے سوار ہونا تھا, اس کے بعد ایک شخص نے مجھے ایک رسالہ, ایک خط دے دیا کہ یہ فلاں کربلا میں فلاں شخص کو دے دینا.
میں پسو پیش میں ہوں کہ میں نے اجازت اس سے لی تھی خود کو سوار کرنے کے لیے، یہ رسالہ اس اجازے کے بعد آیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بھی سوار ہو جاؤں اور یہ خط بھی ساتھ میں اس پر سوار ہو، میں حرام کا مرتکب ہو جاؤں۔ اس منزل تک پہنچے ہوئے تھے، ہم تو فکر بھی نہیں آئے گی ہمیں، ہم تو سوچیں گے بھی نہیں ایسی منزل پر، چاہے وہ بعد میں ایک پورا بریف کیس لے کے جانا پڑے تو بھی ٹینشن نہیں ہے، لیکن باریکیاں ہیں، یہ حرام اور حلال میں غور نہیں کر رہے ہیں، مباح چیزوں میں غور کرتے ہیں، تب کہیں جا کے اس منزل پر پہنچتے ہیں۔ عزیزان محترم، اسی لیے کیونکہ ماں باپ نے تربیت کی تھی، مولا فرماتے ہیں ادبوا اولادکم بحب علی ابن ابی طالب، اپنی اولاد کی تربیت کرو حب علی ابن ابی طالب سے۔ آج ہم اپنے بیٹے کو اس انداز میں تربیت کریں کہ جو کچھ بھی ہو، جو موضوع ہو، جس پہلو کا ہو، اس میں کہیں نہ کہیں سے علی بیچ میں لائیں، عشق علی بیچ میں لائیں، محبت علی بیچ میں لائیں، اہل بیت کی مثال بیچ میں دے، تو خدا کی قسم بڑھاپے میں باپ کو اذیتیں نہیں اٹھانے پڑے گی۔ یہ میرا دعویٰ اور وعدہ ہے اس منبر سے، اگر عشق اہل بیت کے ساتھ تربیت کی جائے اولاد کی، تو آج جو بڑھاپے میں ماں باپ کو اذیت اٹھانی پڑتی ہے اپنی اولاد سے، کبھی وہ اولڈ ایج ہوم میں ڈال دیتے ہیں، کبھی کچھ وہ اذیت دے رہے ہیں، تو دور وہ ہاتھ بھی اٹھانے پہ مجبور ہوتے ہیں۔ خدا نہ کرے کہ اس مجمع میں کوئی ایسا ہو، اگر کوئی ایسا ہے تو خدا اسے ہدایت دے کہ وہ جو ماں باپ کی اگر تربیت نہیں کی ہے تو بھی کم سے کم خود میں تبدیلی لائے۔ اب یہ کوئی ایشو نہیں بنائے کیونکہ میرے باپ آپ نے تربیت نہیں کی میری اچھی تو اب ہم مجبور ہو گئے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ کو اللہ نے مختار پیدا کیا ہے، بعض امور میں آپ مجبور ہیں۔ جیسے مولا سے پوچھا کہ مولا یہ بتائیں ہم مجبور ہیں یا مختار، تو مولا نے کہا ایک پیر اٹھا لو۔ اس نے ایک پیر اٹھایا، پھر کہا بتائیے مولا ہم مجبور ہیں یا مختار، کہا دوسرا پیر بھی اٹھا لو۔ کہا یہ نہیں ہو سکتا مولا، کہا ایک پیر اٹھانے میں تم مختار تھے، دونوں پیر اٹھانے میں تم مجبور ہو، تو اب یہ مت کہنا کہ اللہ نے مجھے مجبور کیا ہے۔ کیا کریں، اللہ کے علم میں پہلے سے ہی تھا، اللہ نے معین کر دیا تھا شمر کو کہ وہ حسین کو ذبح کرے۔ ایسا نہیں ہے، اللہ نے اگر انسان کو خلق کیا تو اسے رسول باطن دے دیا، عقل دے دی تاکہ وہ عقل سے فیصلہ کرے، نبی بھیج دیے، انبیاء و امام بھیجا تاکہ حق و باطل کے درمیان عقل کے ذریعے فیصلہ ہو سکے۔ پھر تم کہنا کہ تم مجبور ہو یا مختار ہو۔ ایک صلوات پڑھے بار محمد و آل۔ تو عزیزان محترم، اصلاح ضروری ہے نفس کی، اور ماں باپ کی تربیت ہونی چاہیے۔ یقیناً دو فرض ہیں کس پر؟ ماں باپ پر اپنی اولاد کے حق میں۔ وہ پہلا فرض کیا ہے؟ تربیت نیک ہو۔ دوسرا فرض نام اچھا رکھیں۔ میں گزارش کروں گا آنے والی نسلوں کے لیے کہ نام ضرور اچھا رکھیں، کیونکہ نام میں جو حروف ہوتے ہیں نا، ہر حرف کا ایک معنی ہے جو اس کی ذات پر اثر انداز ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا، میرے نام میں میم رے الف دال ہے تو مجھ میں وہ صفتیں پائی جائیں گی جو میم میں ہیں، جو علماء نے لکھے ہیں، بڑے تفصیل ہے اس میں، کبھی موقع ملا تو گفتگو ہوگی۔ رے کا جو معنی ہے، جو صفتیں ہیں رے والی، وہ مجھ میں پائی جائیں گی۔ اسی طریقے سے لوگ پہچاننے والے علم جفر کے جو عالم ہیں وہ اس طریقے سے پہچانتے ہیں، لوگوں کو نام دیکھ کے ہی بتا سکتے ہیں کہ فلاں اس میں یہ صفتیں ہوں گی، وہ صفتیں ہیں، فلاں فلاں فلاں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ حروف سے پہچان رہے ہیں۔ تو عزیزان محترم، ایک حکم ادبوا اولادکم بحب علی ابن ابی طالب، تربیت کرو لیکن مولائے کائنات کی محبت کے ساتھ۔ دوسرا حکم اچھے نام رکھو تاکہ نام جو ہیں اثر انداز ہو سکیں۔ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص کے 4 بچے ہوں اور اس نے کسی ایک کا بھی نام ہم اہل بیت کے نام پر نہیں رکھا ہے، اس نے مجھ پر جفا کی ہے۔
یہ حقوق ہیں اہل بیت کے ہم پر. تربیت تو ہے ہی. نام میں بھی دیکھیں کہ اہل بیت کے ناموں میں سے کوئی ایک نام رکھے. القاب ہیں مولا کے یا جو کنیت ہے اس میں سے کچھ تو ایسا ہو کہ پتہ چلے کہ ہم کس سلسلے کے ہیں. بھائی ہماری صورت تو الحمدللہ میرے سامنے سبھی نظر آ رہے ہیں. خوشی ہے اس بات کی کہ ہمیں داڑھی کے موضوع پہ گفتگو کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی ہے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ. کیونکہ ایک صاحب ابھی کلکتہ میں ملے, وہ کہنے لگے داڑھی نہیں رکھی تھی انہوں نے, تو ان کا ایک یعنی کہنا یہ تھا, نظریہ تھا, بہرحال نظریہ یہ تھا کہ میں نے داڑھی اس لیے نہیں رکھی ہے کیونکہ اگر میں داڑھی رکھوں گا اور پھر وہ عمل انجام دوں گا کہ جو اللہ نے ہم پہ فرض کیا ہے, جو حکم اللہ نے ہمیں دیا ہے, اور اس کے خلاف اگر کام کر رہا ہوں تو پھر یہ داڑھی کی توہین ہوگی کہ ہم یہ کہیں گے کہ انسان مسلمان بھی ہے, داڑھی بھی رکھے ہوا ہے, پھر بھی جو ہے وہ کام کر رہا ہے کہ جو اللہ نے منع کیا ہے. میں نے مسکراتے ہوئے ایک جواب دیا. میں نے کہا آپ یہ بتائیں, یہ عقیدہ, یہ نظریہ کیا آپ کا اس عقل اور سنت اور قرآن کے مطابق ہے؟ چونکہ میں نے کل بات کہی تھی کہ عقیدہ یہ نہیں ہے کہ جو میرا دل چاہے وہ ہو جائے. عقیدہ یہ ہے جو قرآن و سنت و عقل کی کسوٹی پر ہو. اگر آپ کا یہ کہنا کہ میں داڑھی اس لیے نہیں رکھ رہا ہوں کیونکہ اگر داڑھی رکھتا ہوں تو اور وہ ساتھ ساتھ عمل انجام دیتا ہوں کہ جو جائز نہیں ہے تو اس داڑھی کی توہین ہے. میں نے کہا جناب آپ یہ غلط فہمی مبتلا ہو رہے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ آپ کو شے مل رہی ہے داڑھی نہ رکھنے کی وجہ سے. آپ وہ عمل انجام دے سکتے ہیں کہ جو اللہ نے حرام قرار دیا ہے, جو مکروہ قرار دیا ہے. اگر آپ داڑھی رکھیں گے تو آپ کو ہمیشہ داڑھی دکھے گی اور آپ اس داڑھی کی وجہ سے مجبور ہوں گے کہ ان چیزوں سے بچیں گے جسے اللہ نے حرام و مکروہ قرار دیا ہے. تو کم سے کم ہمارے پاس صورت تو ہو اسلام والی, صورت تو ہو مسلمان والی. سیرت آہستہ آہستہ خود آ جاتی ہے. عزیزان محترم, تو اب کیا ہے؟ تربیت کرنی ہے اپنے نفس کی, تربیت کرنی ہے اپنے اولاد کی. کس انداز میں؟ ان حدود میں رہ کر, ان سرحد پر رہ کر کہ جو اللہ نے اسلام میں ہمارے لیے حدود جو خط کھینچے ہیں اس کے دائرے میں رہ کر ہمیں عمل انجام دینا ہے. عزیزان محترم, بس گفتگو تمام کی. ایک بات اور جو جھنجھوڑنا ہے نفس کو وہ یہ ہے کہ ہم زیارت عاشوراء میں بڑے ہی دو دعوے کرتے ہیں. باقی اور بھی بہت ساری چیز جو محو گفتگو ہے وہ دو ہیں. ایک دعا کرتے ہیں اور ایک دعویٰ کرتے ہیں. ایک دعا یہ کرتے ہیں اللہم اجعل محیایا محیا محمد و آل محمد. پروردگارہ ہماری زندگی کو وہی زندگی قرار دے جو محمد و آل محمد کی زندگی تھی. اللہم اجعل محیایا محیا محمد و آل محمد و مماتی مماتا محمد و آل محمد. اور ہماری موت کو ویسی موت قرار دے کہ جیسی موت اہل بیت کی ہوئی. ایمان سے بتائیں, ہم نے دعویٰ کیا ہے, ہم نے دعا کی ہے. یہ دعا ہے, دعویٰ بعد نہیں ذکر کرتا ہوں. دعا ہے یہ. کس سے؟ اللہ کی راہ میں دعا کر رہے ہیں. کیا ہم راضی ہیں؟ کیا ہم راضی ہیں کہ اللہ ہمیں ویسی زندگی دے جو اہل بیت کی زندگی تھی؟ سوال کر رہا ہوں, بہت توجہ. دعا تو ہم نے کر دی اللہم اجعل محیایا محیا محمد و آل محمد کہ پروردگارہ ہماری زندگی کو ویسی زندگی قرار دے کہ جو اہل بیت کی زندگی ہے. کیا ہم راضی ہیں ویسی زندگی کے لیے؟ دعا تو کر رہے ہیں, لیکن اگر راضی ہیں تو پھر یاد رکھیں کہ جتنی آپ کے پاس دولت ہے, ثروت ہے, جو کچھ بھی ہے, اگر جذبہ نہیں ہے خدا کی راہ میں قربان کرنے کا تو بھی یاد رکھیں کہ یہ دعا آپ کو صرف لقلقۂ لسان بن کے رہ جائے گی. ایمان اور اندر سے یہ دعا نہیں ہو رہی ہے. یہ صرف دعا لقلقۂ لسانی ہے کہ جس طریقے سے ہم کوئی بہت ساری دعائیں مانگ لیتے ہیں, صرف ایک فارمیلٹی نبھاتے ہیں. نہیں, اگر دعا مانگ رہے ہیں تو ہمارے اندر وہ جذبہ ہونا چاہیے کہ جو اہل بیت کی زندگی ہے اس زندگی میں ہم اپنی زندگی گزاریں. جیسے اہل بیت کی محبت ہے, موت ہے, ویسی موت ہماری اگر چاہیے تو بڑی قربانیاں ہیں, بڑی اجزائیں ہیں, بڑی تکلیفیں ہیں نفس کے لیے. ہم وہ راضی اگر ہیں تو پھر دعا مانگیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دعا مانگیں
اور پھر بعد میں ہمیں یہ احساس ہو کہ ہم نے وہ دعا مانگی ہے کہ جس کے لائق ہم نہیں ہیں، کہ جس منزل پر ہم نہیں پہنچے ہیں، کہ جس عنوان کے ہم حقدار ہیں، جو عنوان ہم طلب کر رہے ہیں اس عنوان کے معنون بننے کے لائق ہی ہم نہیں ہیں۔ لیکن عزیزان محترم، نہیں، خدا ہم سب کو توفیق دے کہ تاکہ جو دعا ہم کرتے ہیں اس دعا کے لائق بنے اور واقعاً ایسی زندگی ہو جو اہل بیت کی زندگی تھی، اور ہمیں جذبے کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، قوت برداشت کے ساتھ وہ جذبہ دے کہ جو اہل بیت کی زندگی والا جذبہ ہے، ورنہ ہم تو گھبرا جائیں گے، کیونکہ ہم وہ ہیں کہ جو مولا فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعہ، بڑا جملہ ہے توجہ سنیے گا، کہ ہمارے شیعہ ہم سے زیادہ صابر ہیں۔ بہت بڑی بات ہے، مولا فرما رہے ہیں کہ میرے شیعہ مجھ سے زیادہ صابر ہیں۔ پوچھا مولا وہ کیسے؟ کہا ہم اس پہ صبر کرتے ہیں جس کا علم مجھے ہے، میرے شیعہ ان چیزوں پر صبر کرتے ہیں جن کا انہیں علم بھی نہیں ہے، وہ اچانک ہوئے حادثات کی بنیاد پر انہیں صبر کرنا پڑتا ہے۔ یہ مولا فرما رہے ہیں۔ عزیزان محترم، ایک دعویٰ پھر گفتگو تمام جو ہم اکثر کرتے ہیں، انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم، یہ سارے گوشے عرفان کے گوشے ہیں، جو ہے نا عرفان عملی کے گوشے ہیں، نظری کے نہیں۔ نظری میں تو جب عمل کے ذریعے آپ پہنچیں گے، تزکیہ کر کے ان وعدوں کو، ان دعووں کو، ان دعاؤں کو حقیقی منزل دیں گے، تب کہیں جا کے عرفان نظری میں پہنچیں گے اور مشاہدات کی دنیا میں جا کر خدا کو محسوس کریں گے۔ تو ہم دعویٰ کیا کرتے ہیں؟ انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم۔ اس جملے سے پہلے کسی کو متوجہ کرتے ہیں، بہت توجہ، احساس کیجئے گا، یا ابا عبداللہ انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم۔ ہم ان تمام چیزوں کو، اے ابا عبداللہ، اے میرے آقا، اے میرے مولا حسین، انی سلم لمن سالمکم، ہم ہر اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں کہ جسے آپ نے قبول کیا، آپ نے صلح کی، جس چیز کو اپنے نفس کے لیے راضی کیا، ان تمام چیزوں پر ہم راضی ہوتے ہیں اور ہم اسے انجام دینے کا دعویٰ کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں۔ وَحَرْبٌ لِمَنْ حَارَبَكُمْ، اور ہر اس چیز سے ہم حرب کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں جس سے آپ نے جنگ کی ہے۔ بہت توجہ، سلم و حربن یہ دو لفظ ہیں۔ کیا سلم کا مطلب کیا ہے؟ سلم کا مطلب ہے کہ جس چیز کو میرے مولا نے تسلیم کیا اس چیز کو ہم تسلیم کریں گے۔ یہ ہمارا اعلان ہے، زیارت عاشورہ میں ہم پڑھتے ہیں، بالخصوص ان دنوں تو ہم پڑھتے ہی ہوں گے، اور جو پڑھتے ہیں اللہ انہیں جزا دے، کیونکہ 40 دن کم سے کم زیارت عاشورہ پڑھی جائے، کوئی حاجت ہو تو وہ حاجت پوری ہوتی ہے، یہ یقینی ہے اور مجرب ہے۔ ویسے بھی زیارت عاشورہ ہمیشہ پڑھنا چاہیے، اور جو پڑھتے ہیں ان کا یہ دعویٰ کہ میں ان چیزوں کو تسلیم کرتا ہوں جسے آپ کرتے ہیں۔ کیا یہ دعویٰ صحیح ہے ہمارا؟ یا ابا عبداللہ، ہمارے مولا کس چیز کو تسلیم کرتے ہیں؟ گویا ہم نے پوری زندگی سمیٹ دی اہل بیت کی اس دعوے میں۔ سلم لمن سالمکم، سالمکم میں اہل بیت کی پوری زندگی سمٹ گئی ہے، ساری فکر سمٹ گئی ہے، سارے ہدف سمٹ گئے ہیں، سارے مقاصد سمٹ گئے ہیں، وہ تمام چیزیں کہ جنہیں قبول کیا ہے۔ تو اب بتائیں ہمارے مولا نے جو جو قبول کیا ہے، جو جو تسلیم کیا ہے، کیا ہم اسے تسلیم کر رہے ہیں؟ کیا ہماری فکر وہی ہے جو امام حسین کی فکر تھی؟ کیا ہماری زندگی کا ہدف وہی ہے جو امام حسین کی زندگی کا ہدف تھا؟ کیا ہمارا مقصد وہی ہے جو اہل بیت کا مقصد تھا؟ کیا ہم اسی اخلاق پر جی رہے ہیں جو اہل بیت کا اخلاق ہے؟ کیا ہم اسی کردار پر جی رہے ہیں جو امام حسین کا کردار ہے؟ عزیزان محترم، ہم غور کرتے چلے جائیں، یہ جملہ کسی پہ ٹونٹ نہیں ہے، بلکہ ایک وہ چیز ہے کہ جس سے ہمیں احساس پیدا ہو کہ اگر واقعاً ہم میں ہیں کہ جو ان امور کو انجام دے رہے ہیں وہ تسلیمات جو اہل بیت نے تسلیم کیے ہیں، اگر وہی ہیں تو پھر جانے قربان ہیں اہل بیت پر اور ان شخصیتوں پر،
میری جان قربان ہے کہ جو واقعاً اس دعوے میں سچے ہیں، اور اگر دعوے میں سچے نہیں ہیں تو خدا سے دعا کریں جب اشک بہے فرش اعضا پر تو یہ دعا کر کے اٹھیں کہ اس دعوے کا اصلی حقدار بنا دے پروردگار۔ جو دعویٰ ہم کر رہے ہیں ویسی فکر جو اہل بیت کی فکر ہے ہمیں دے دے، جو مقصد ان کا ہے وہ ہمیں دے دے، جو ہدف ان کا ہے وہ ہمیں دے دے، جو اخلاق ان کا ہے وہ ہمیں دے دے۔ عزیزان محترم وہ اخلاق امام حسین کا کیا ہے کہ جو حسین و حسن کسی کے غلط وضو کو غلط کہہ کر صحیح نہیں کر رہے ہیں، توجہ، غلط وضو کو بھی غلط کہہ کر صحیح نہیں کر رہے ہیں۔ کیا ہمارا اخلاق بھی ویسا ہے کہ ہم کسی کے عیب کو کسی اور پہلو سے، حسن اخلاق کے پہلو سے ہم اس کی اصلاح کر دیں؟ ایسا تو نہیں دکھتا سماج میں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ مولا جیسا فرماتے ہیں کہ دیکھو، چوتھے امام فرماتے ہیں کہ تمہیں دوسروں کی آنکھ کا تنکا تو ضرور نظر آ جاتا ہے، اپنی آنکھ کی شہتیر نظر نہیں آتی۔ شہتیر یہ جو موٹی موٹی لکڑیاں لگی ہوئی ہیں اسے کہتے ہیں کہ تمہیں تنکا دکھ جاتا ہے دوسروں کی آنکھ کا، یعنی دوسروں کے عیب تمہیں دکھ جاتے ہیں لیکن اپنی آنکھ کی شہتیر نہیں دکھتی جو تمہارے اندر عیب ہیں۔ تو سب سے پہلے انسان اپنی اصلاح کرے، جس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے لما تقولون ما لا تفعلون، وہ بات کیوں کہتے ہو جس پر تم خود عمل نہیں کرتے۔ تو عزیزان محترم ایک دوسرے کو کہنے سے پہلے، اور میں نے کل بھی یہ باتیں کہی تھی کہ یہ ساری باتیں جو میں کرتا ہوں، یہ سب جو نصیحت کے پہلو ہیں یا کچھ بھی، وہ سب پہلے میں اپنی ذات کے لیے کرتا ہوں، ثانیاً اپنے جوان اور چھوٹے بھائیوں کے لیے کرتا ہوں، بزرگوں کے لیے نہیں کرتا۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آلہ۔ وَحَرْبٌ لِمَنْ حَارَبَكُمْ، ہم ہر اس چیز سے حرب کرتے ہیں کہ جس سے آپ نے حرب کیا۔ حرب کا مطلب صرف تلوار اور قتل و مار کا نہیں ہے، حرب ایک عام لفظ ہے۔ عام کا مطلب ایک ایسا کلی لفظ ہے جس کے اندر حرب تلوار سے بھی ہو سکتی ہے، حرب زبان سے بھی ہو سکتی ہے، حرب کردار سے بھی ہے، حرب اخلاق سے بھی ہے، حرب سیرت و صورت سے بھی ہے۔ یہ وہ جنگیں ہیں کہ جہاں ضروری نہیں ہے کہ تلوار ہی اٹھائی جائے، بلکہ انسان اپنی سیرت سے کئی لوگوں کو باسیرت کر سکتا ہے۔ یہ وہ جنگ ہے کہ جہاں انسان اپنی سیرت سے دوسروں کو باسیرت کر دے، صاحب بصیرت بنا دے۔ اور سب سے صاحب بصیرت کون ہیں؟ تو وہ اہل بیت اطہار علیہم السلام ہیں۔ کیا یہ دعویٰ ہمارا صحیح ہے کہ ہم ہر اس چیز سے جس سے آپ نے حرب کیا ہم حرب کرتے ہیں؟ اگر واقعاً صحیح ہے تو اہلاً و سہلاً و مرحباً کہ آپ اس لائق ہیں کہ یہ دعویٰ کریں، لیکن نہیں تو خدا کی قسم ہمیں اپنے نفس کی اصلاح کرنی چاہیے، تزکیہ کرنا چاہیے، اور ان مثالوں کو، واقعات کو اپنا آئیڈیل بنانا چاہیے جسے میں نے پیش کیا، یا ان سے متعلق اسی طریقے سے اور واقعات موجود ہیں۔ عزیزان محترم، گفتگو تمام کی، اصلاح چاہیے، سلم چاہیے، حرب چاہیے، اخلاق چاہیے، کچھ بھی چاہیے جو وہ راستے، وہ عمل، عرفان عملی کہ جس کے ذریعے ہم عمل کر کر کے ہم اللہ کے عرفان تک پہنچ جائیں، وہ کیا ہیں؟ وہ زندہ و جاوید کوئی مثال ہے تو وہ کربلا کا سانحہ ہے، کربلا کا واقعہ ہے جو زندہ معجزہ ہے کہ 1400 سال ہو گئے، وہی مصائب 1400 سال سے پڑھے جا رہے ہیں، لیکن جب پڑھے جاتے ہیں تو اس مصائب کا معجزہ یہ ہے کہ آپ کی آنکھوں سے اشک اس لیے جاری ہو جاتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ پہلی بار سن رہے ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ کیونکہ ہمارا دل راضی ہے اس مصائب کو سننے کے لیے، ہم مانوس ہو چکے ہیں غم اہل بیت میں رونے کے لیے، ہمارے دل مطمئن ہیں اس مصائب کے لیے کہ جہاں جب چاند نمودار ہوتا ہے، فرش اعضا بچ جایا کرتا ہے اور ہم مجلسیں برپا کرنے لگتے ہیں تو رونے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ عزیزان محترم، بڑی قیمت ہے اس آنسو کی۔ مولا فرماتے ہیں یبن شبیب ان کنت باقیا لشیء فابکی علی جدی الحسین علیہ السلام، اگر تم چاہتے ہو کہ میں کسی چیز کی وجہ سے تم رونا چاہتے ہو
تو میرے جد حسین پر گریہ بلند کرو، کیونکہ میرا دادا حسین صرف تنہا شہید نہیں ہوا تھا۔ عزیزان محترم، کربلا کا واقعہ ایک تربیت کا واقعہ ہے۔ آپ دیکھیں امام حسین چاہتے تو تنہا کربلا میں آتے، صرف مردوں کو لے کر آتے، نہیں، مردوں کے ساتھ عورتوں کو لے کر آ رہے ہیں، بچوں کو لے کر آ رہے ہیں۔ یہ تربیت دے رہے ہیں کہ اولاد کی تربیت کرنا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ راہ خدا میں جب نکل رہے ہو تو تنہا نکل جاؤ، نہیں، اگر بیوی ساتھ میں ہے تو اسے بھی لے کر نکلو، اولاد کو اس ساتھ ایسے لے کر چلو کہ تمہیں تربیت اس کی تمہارے عمل سے تربیت ہو جائے۔ جیسے میں ایک مثال دے دوں کہ یہاں جو ضرورت ہے بچیوں کو آپ پردہ سکھائیں گے تب بچیاں کہیں جا کے پردہ سیکھیں گی، پردہ کرنا سیکھیں گی، لیکن عراق میں، ایران میں کیا ہے، بچیاں پیدا ہوتی ہیں، بڑی ہوتی ہیں، پلتی ہیں، وہ گھر میں دیکھتی ہیں کہ ماں حجاب میں ہے، باہر نکل رہی ہے، ابا میں نکل رہی ہے، تربیت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، وہ خود بخود تربیت میں آ جاتی ہے، اور جب بھی گھر سے نکلتی ہے بچی ابا میں نکلتی ہے، پردے میں نکلتی ہے۔ تو مقصد کیا ہے، وہاں سماج، ہمارا معاشرہ اسلامی تھا، ہے، جس کی بنیاد پر وہ الگ سے تربیت کرنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ امام حسین نے کربلا کے میدان میں پوری اپنے اہل و عیال کو اسی لیے لائے تاکہ تربیت ہی اپنے خاندان کی، اپنے اولاد کی ایسی کر دو کہ اپنا ماحول ایسا بنا دو، اپنا سماج ایسا بناؤ کہ تمہیں الگ سے بولنے کی ضرورت نہ پڑے کہ بیٹی پردہ کرو، بیٹے نماز پڑھو، بلکہ ماحول ایسا بنا دو کہ بچہ خود وقت پہ کھڑا ہو کے نماز پڑھنے لگے، بچی خود گھر سے باہر نکلتے وقت سر پر حجاب ڈال دے۔ عزیزان محترم، یہ کربلا کی سیرت ہے جو ہمیں ملتی ہے۔ آج 2 محرم ہے، اور 2 محرم عام طور سے پوری جگہ ورود کربلا کے مصائب پڑھے جاتے ہیں۔ کربلا میں آج کی تاریخ میں امام حسین کا قافلہ داخل ہوا۔ توجہ سنیے گا، بڑے روئیں، بہت آنسو بہیں گے انشاءاللہ۔ امام جب قافلہ ان کا پہنچتا ہے، گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ کون گھوڑا ہے؟ با وفا ذوالجناح، وہ آگے نہیں بڑھ رہا ہے جس نے کبھی بے وفائی نہیں کی۔ یہ ظاہراً ایسا لگ رہا ہے کہ اس نے بے وفائی کی۔ تاریخ میں 2 جگہ ایسی ملتی ہیں جہاں پر ایسا لگتا ہے کہ ذوالجناح نے بے وفائی کی، اگرچہ وہ بے وفائی نہیں کر رہا تھا۔ ایک منزل تو یہ ہے کہ کربلا میں پہنچنے کے بعد گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ دوسری منزل وہ ہے جب امام حسین عاشور کے دن رخصت ہو رہے ہیں اور گھوڑے کو آگے بڑھا رہے ہیں تو ذوالجناح آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ بھائی ذوالجناح بے وفائی نہیں کر رہا تھا، اس کے پیروں سے 4 برس کی بچی فریاد کر رہی تھی کہ صبح سے جو بھی گیا ہے واپس نہیں آیا ہے، میرے بابا کو نہ لے جاؤ۔ اللہ اکبر، بہت آرام سے مسائل پڑھوں گا۔ یہ دن تھا، امام حسین ذوالجناح سے اترے، تاریخ نے بتایا کہ گھوڑے کو بدلا، پھر آگے چلنا چاہا، 4 قدم گھوڑا آگے چل کے پھر رک گیا، پھر گھوڑا بدلا۔ تاریخ نے بتایا کہ 7 گھوڑے بدلے ہیں امام حسین نے، لیکن گھوڑا بدلتے تھے، گھوڑا تھوڑا چلتا پھر رک جاتا تھا۔ وجہ کیا تھی امام حسین سمجھ گئے، لیکن اپنے صحابیوں کو، اپنے چاہنے والوں کو بتانا مقصود تھا، اس لیے گھوڑے کو بدل رہے تھے، ورنہ علم امامت سے سب کچھ معلوم تھا انہیں۔ گھوڑے سے اترے، اچانک جب گھوڑے سے اترے ہیں ایک سرخ آندھی اٹھی ہے، سرخ آندھی اٹھی، محمل کا پردہ ہٹا۔ جب سرخ آندھی زینب کے چہرے پر گرد و غبار پہنچ، زینب نے ایک خوشبو محسوس کی، کہتی ہے اے بھیا، مجھے اس خاک سے آپ کے خون کی خوشبو محسوس، اے بھیا اس خاک سے خون کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے، اے میرے بھیا جلدی سے یہاں سے آگے بڑھیے۔ سنیں مولائے کا امام حسین نے کیا کہا، بہن زینب کیا وعدہ طفلی بھول گئی؟ بہن زینب یہی جگہ تھی جہاں پر
جنگ صفین میں جاتے وقت میں، میرے بابا، میرا بھیا حسن قیام کیا، اسی وادی میں رکے تھے. کیا حسین منظر تھا، کیا حسین منظر تھا. میرا بابا علی میرے بھیا حسن کے زانو پر سر رکھ کے سو رہا تھا. میرا بابا علی، ایک حسین منظر تھا. میرا بابا، یاد کرو وعدہ طفلی کو بہن، یاد کرو وہ واقعہ بھی میں تمہیں سنا دیتا ہوں کہ میرے بابا میرے بھیا حسن کے زانو پر سر رکھ کے اسی وادی میں سو گئے. جب سوئے اچانک سے خواب سے بیدار ہوا میرا بابا علی، آنکھوں سے اشک جاری، امیر کائنات رو رہے ہیں. ایک مرتبہ امام حسن نے کہا بابا کیوں رو رہے ہیں؟ دو طریقے سے یہ روایت نقل ہوئی ہے. ایک تو یہ مختصر طریقے سے جو میں نقل کر رہا ہوں، دوسری ابن عباس نے نقل کی ہے. دونوں کا تھوڑا تھوڑا فقرہ پڑھوں گا. اس روایت میں جیسے امام حسن نے کہا بابا آپ کی آنکھ سے اشک کیوں جاری ہے، ایک مرتبہ مولائے کائنات کہتے ہیں کہ میں نے ابھی خواب میں دیکھا ہے کہ یہ وادی، یہ جگہ خون کا سمندر بن چکا، یہاں خون کا سمندر ہے، اور اس سمندر کے بیچ میں میرا لال حسین کبھی ڈوب رہا ہے، کبھی ابھر رہا ہے، کبھی ابھر رہا ہے، کبھی ڈوب رہا ہے. ایک مرتبہ یہ بیان کرتے کرتے ایک مرتبہ امام حسین کی طرف رک کر کے کہتے ہیں بیٹا حسین، کیا تم اس وقت اس واقعے کو قبول کر رہے ہو؟ یہ واقعہ تمہارے قتل ہونے کی نشاندہی کر رہا ہے. ایک مرتبہ امام حسین ایک جملہ کہتے ہیں اور اس وعدے کی نشاندہی کرتے ہوئے بتاتے ہیں، کہتے ہیں اے میرے بابا، اگر یہ اللہ کی اطاعت میں اور رسول کی سیرت پر عمل کرنے کے لیے ہمیں یہاں قربان ہونا پڑے تو خدا کی قسم تنہا حسین قربان نہیں ہوگا، 6 مہینے کا بیٹا بھی قربان کر. بابا راضی ہوں میں، رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ، میں راضی ہوں بابا، میں شہید ہوں گا. میری بہن کے سر سے چادر چھنے، اللہ راضی ہے، اس کی رضا چاہیے. ابن عباس اسی واقعے کو نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ مولا علی کہتے ہیں اے ابن عباس، جانتے ہو یہ جگہ کون سی ہے؟ یہ جگہ وہ ہے جہاں پر لوگ کہتے ہیں نا، سوال کرتے ہیں آپ کربلا کے واقعات کے بعد رو رہے ہیں، بکا کر رہے ہیں، کیا کبھی ہمارے امام نے فریاد کیا؟ کبھی ہمارے امام بھی روئے تھے امام حسین پر؟ ابھی کربلا کا واقعہ نہیں ہوا ہے، سن 40 ہجری سے پہلے کا واقعہ ہے. صفین میں جانے جب جنگ صفین ہوئی اس سے پہلے کا واقعہ ہے. ابن عباس کہتے ہیں میرے آقا و مولا نے کہا اے ابن عباس، یہی وہی جگہ ہے جہاں میرا لال حسین شہید کیا جائے گا. یہ وہی جگہ ہے. مصائب پڑھ رہے ہیں مولائے کائنات، امام حسین کی شہادت سے پہلے یہ وہ جگہ ہے جہاں پر میرے بچے کے میرے عباس کا شانہ کٹے گا. یہ وہ جگہ ہے جہاں پر میرے بیٹے حسین کے لال کا 6 مہینے کا بچہ جو ہے وہ گلے پر تیر کھائے گا. ابن عباس، یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے حسین کے سر و تل میں جدائی ہوگی. ابن عباس یاد رکھو، یہ وہ زمین ہے جہاں پر 200 انبیاء کی قبر ہے اور 200 امام انبیاء زادے کی قبر ہے. 200 نبیوں کی قبر ہے وہاں پر. ظاہر نہیں ہے کوئی بھی قبر ابھی، لیکن یہ امام کا جملہ ہے کہ یہاں پر وہ 200 انبیاء دفن ہیں کہ جو شہید ہوئے تھے. اللہ اکبر. سید الشہداء امام حسین جب 2 محرم کو وارد ہوئے ہیں، ایک مرتبہ بنی اسد کے لوگوں کو قریب بلایا، بس وصیت ہے ختم و دعا.
بنی اسد کے لوگوں کو قریب بلایا، زمین خریدی۔ یہ ہے کردار اہل بیت کہ جہاں پر دفن ہونا ہے اس زمین کو بھی اپنے پیسے سے خرید کے مباح کر رہے ہیں، اور کردار دے رہے ہیں کہ دیکھو موت کے بعد تو دور، تم زندگی میں خیال رکھنا کہیں ایسا نہ ہو کہ غصبی زمین ہو اور تمہیں ایک دن اللہ کے سامنے پیش ہونا پڑے اور شرمندگی ہو۔ عزیزان محترم، وہ زمین جس پہ روضہ امام حسین ہے وہ امام حسین کی ملکیت تھی، اور جب زمین خرید لی بنی اسد سے تو بنی اسد سے کچھ وصیتیں کی۔ اللہ اکبر۔ کل میں نے مصاحب میں ایک جملہ کہا تھا کہ بی بی زہرا کا آخری فقرہ کیا تھا؟ اللہم اغفر شیعتی۔ امام حسین کی جو وصیت ہو رہی ہے، کیا وصیت ہے، کتنی محبت ہے اپنے چاہنے والوں سے، اگر ہم درک کر سکے تو کریں۔ خدا کی قسم ہمیں چاہیے کہ ہم ایک لمحے کے لیے الگ بیٹھے، زری کے پاس بیٹھے۔ جو شبیہ ہمارے پاس ہے نا، یہ روزے کی شبیہ ہے، اس کی جالی کو پکڑ کے بیٹھیں، محسوس کریں کہ وہ محبت جو اہل بیت ہم سے کرتے ہیں، کیا وہی محبت ہم ان سے کرتے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں بنی اسد سے کہ دیکھو میرے شہادت کے بعد میرے زائر آئیں گے، ان کے 3 دن رہنے اور کھانے پینے کا انتظام اسلام بچانے آئے تھے نا امام حسین، کربلا کے میدان میں اصلاح امت کے لیے آئے تھے نا، لیکن اصلاح امت کے ساتھ ساتھ محبت دیکھو، میرے زوار آئیں گے، یہ بتا رہے ہیں کہ جو زوار ہوگا، جو مولا کا زائر ہوگا، جو مولا کی مجلسیں برپا کرتا ہوگا، یقیناً مولا کو ان سے کتنی توقعات ہوں گی، کتنی امیدیں ہوں گی کہ وہ کس انداز میں میری سیرت پر عمل کرتے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ خدایا صدقہ ہے، صدقہ دے دے اس فرش عزا کا کہ ہمیں ویسا بنا دے جیسا ہم زیارت عاشوراء میں کہتے ہیں، ہمیں ویسے ہی سیرت دے دے۔ عزیزان محترم، وقت آیا کہ جب وصیت کرتے کرتے یہ کہا کہ میرے زائروں کی خدمت کرنا، یہ وصیت کی بڑوں سے۔ وصیت کرنے کے بعد جب بڑے مرد چلے گئے تو ایک مرتبہ جناب زینب کو قریب بلایا، عورتوں کو قریب بلایا، ناموس عصمت و طہارت کو قریب بلایا، کہا بنی ہاشم کی عورتوں کو بلا لو، بنی اسد کی عورتوں کو قریب بلا لو۔ بنی اسد کی عورتیں قریب آئیں، ایک مرتبہ کہا انہیں پیغام دے دو کہ دیکھو اگر تمہارے مرد کسی وجہ کر اگر ہمیں میری شہادت کے بعد دفن نہ کر سکے تو پانی بھرنے کے بہانے جب تم آنا تو 2 مٹھی خاک اٹھا کر ہم شہداء کی لاش پر ڈال دینا۔ اللہ اکبر۔ یہ وصیت ان خواتین سے کرنے کے بعد ایک مرتبہ امام حسین نے بنی اسد کے بچوں کو قریب بلایا۔ بنی اسد کے بچوں، ختم ہو گئی مجلس، بنی اسد کے بچوں کو قریب بلایا، پیار کرنے کے بعد کہتے ہیں اے میرے بچوں ذرا یاد رکھنا، اگر تمہارے باپ ہمیں دفن نہ کر سکے، تمہاری مائیں اگر ہم پر خاک نہ ڈال سکے، کھیلنے کے بہانے آنا، خشک پتے اٹھانا، کھیلتے کھیلتے ہمارے جسموں پر پتے اور خاک ڈال دینا۔ اللہ اکبر۔ آج بھی 11 محرم کو بنی اسد کے قافلے بن کر آتے ہیں، آواز اپنے کاندھوں پر بیلچہ رکھ کر آواز دیتے ہیں این حسین، این الحسین، این علی اکبر، ہم دفن کرنے کے لیے آ گئے۔ یا حسین و حسین و علی اکبر۔ عالم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔
انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنوا ارضک طوعا وتمتعوا فيها طویلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره برحمتك يا أرحم الراحمين. ماتم حسین.